بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس مطالعہ پاکستان جو ہے اس کا آپ کا آج چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 8 ہے اور پیج نمبر ہے 36۔ اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست تھے، یعنی وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور آپ کے جو ہے وہ تمام کام کرنے میں ان کے مددگار تھے۔ مہاجرین کو جو پاکستان آئے تھے ان کے آبادکاری کا مسئلہ، اس کے کام کی نگرانی کی۔ مسلمانوں سے سخت نفرت کے باوجود ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے۔ آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل دی، معاشی زندگی کو بحال کیا، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل قائد اعظم قوم اور حکومت کی رہنمائی میں کرتے رہے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ لیاقت علی خان پر تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے تو انہوں نے بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، تو آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے۔ بھرپور کوششوں سے جو ہے وہ انہوں نے معاشی ترقی کی جدوجہد کو جاری کیا اور مصنوعات کو فروغ دیا۔ اس کے بعد 1949 میں 1949 میں اسمبلی سے قرارداد منظور کروائی اور نئے آئین کی تیاری کے لیے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خارجہ پالیسی بنائی، اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورے کیے۔ اس کے بعد 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب اب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کر لیا۔ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ہے جی جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ قرارداد مقاصد جو لیاقت علی خان نے منظور کروائی تھی۔ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی اور اس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ جو قرارداد مقاصد ہے اس کا سب سے پہلے جو نقطہ تھا یا ان کے نکات میں سب سے پہلے جو شامل تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس قرارداد میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ مسلمانوں کے پاس اس کی یہ امانت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مقررہ کردہ حدود کے اندر رہ کر اس اقتدار کو استعمال کریں، اور یہ تمام جو بعد کے آئین ہیں ان میں بھی قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا تھا۔ اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد میں یہ نشاندہی کی گئی کہ اسلامی اقدار، جمہوریت، آزادی، رواداری، معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ پھر اسلامی طرز زندگی ہے یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقوں کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کرنا۔ اس کے بعد ہے جی بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی بھی نسلی، معاشرتی، معاشی، مذہبی تعصب کے بغیر حقوق جو ہے وہ فراہم کرنا۔ وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد میں وضاحت کی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ پھر پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لائے جائیں۔ عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ اردو قومی زبان۔
اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. یعنی یہ تمام 9 پوائنٹس تھے جو قرارداد مقاصد کے تھے. پھر اس کی اہمیت ہے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی اطمینان کی لہر دوڑ گئی. لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کے کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا. قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کا کام اس کا آغاز کر دیا گیا اور اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا. قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی. قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ کے طور پر شامل کر دی گئی. 1985 میں 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا. تو یہ تھی قرارداد مقاصد جو پاکستان کی پہلے قرارداد تھی.